کلامی میری افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون صدق اللہ مولانا العظیم قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بند و صلاۃ میرے بزرگوں اور دوستوں، برادران اسلام، یاران طریقت، اللہ کریم نے پھر کرم فرمایا دوبارہ اسا سارے اس مقام تے مل بیٹھے اپنا سونا ذکر تے اپنے سونے حبیب فخر تو عالم جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر مبارک تے چنگیا دا ذکر سبحان اللہ کرنا تے سنن دا موقع عطا کیتا۔ اللہ کریم اے لمحے قبول فرمائے۔ جتنے احباب تشریف لے آئے، خوشی ہوئی صوفی صاحب تو بعد اے وفاواں اس محبتاں دا اظہار تسے کیتا، اور جتنے احباب بالخصوص علماء نے وادی عزیز شریف اور میرے حضور شیخ کریم دے غلام اور علماء کرام صوفیہ حضرات، میں تھوڑے سامنے ایک چھوٹی جی آیت دا حصہ تلاوت کیتا ہے اور ترجمہ ایک چھوٹی جی گل سنا کے دعائیں خیر کر دیں گے۔ خواہش تو نہیں سی کہ کافی دیر میں لیٹ پہنچیا تو میں انتظار کروایا، مزید انتظار نہ کراواں، پر اللہ اللہ نال دم دے کردا رہو بیلا نہ باؤ، سبحان اللہ، اللہ اللہ نال دم دے کردا رہو بیلا نہ باؤ، نال ذکراں خالی بھانڈا بھردا رہو بیلا نہ باؤ، جے تو کھیڈے عشق بازی اللہ اللہ، تے جوئے بازاں وانگو کھیڈ، ہار تے پئی ہارا آوے ہردا رہو بیلا نہ باؤ، پر اللہ اللہ نال دم دے کرتا رہو بیلا نہ باؤ، اور گلہ گوئی عیب جوئی تم پرائی کر نہیں، گلہ گوئی عیب جوئی تم پرائی کر نہیں، تم صفائی اپنے دل دی کرتا رہو بیلا نہ باؤ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اللہ نال دم دے کرتا رہو بیلا نہ باؤ۔ جناب مفتی صاحب نے بڑی محبت نال اللہ کریم دی وحدانیت دے والا گلاں سنایا۔ اللہ قرآن فرمائندا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا گمان کرتے ہو، کیا خیال کرتے ہو، کیا سوچتے ہو؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں فضول پیدا کیا، بس دنیا میں بھیجا کہ جائیں کھائیں پیئیں سو جائیں، یہ بھی ہے لیکن مقصد تو یہ نہیں تھا۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اللہ فرماتا ہے کیا یہ رنگینیاں، یہ بہاریں، یہ دوست، اے سجن تے بیلی، یہ چھوڑ کے میرے کو آمنا نہیں۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اللہ دسنا چاہتا ہے تو سائیں گھر بھی چھوڑنا ہے، بڑھے ماں باپ کو بھی چھوڑنا ہے، اپنے چھوٹے بچے کو بھی چھوڑنا ہے، اے اپنے مکان تے کوٹھیاں تے گڈیاں تے چونپڑیاں اے چھوڑنیاں تے رب دی بارگاہ جانا، پھر ان جائیے اللہ بھی راضی ہوئے مصطفیٰ بھی راضی ہوئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، افحسبتم، بڑی قابل توجہ بات، آپ تشریف لائے، گھر کو چھوڑا، رونق، دکان، تجارت، بزنس سب کو چھوڑا، اللہ کریم نے کتنا کرم فرمایا۔ جب سے بیٹھے ہیں یہ ذکر خدا ہے، یہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا مالک یہ لمحے قبول فرمائے۔ غلام جلوہ گر تھے، کیسا منظر ہوگا جب غلاموں کے چہرے کے سامنے والدہا کا مکھڑا واللیل کی زلفیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واز فرمایا، وہ کیسا شاندار واز ہوگا جو آپ نے غلاموں کو فرمایا، اور وہ چند جملے میں آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جوانی اللہ کی نعمت ہے۔ اکثر جوان دوست تشریف فرما ہے، مجھے بڑی خوشی ہوئی، قریب ایک گاؤں ہے، ہم ایک دن مغرب کی نماز کے لیے گئے، وہاں کافی سارے گھر تھے، وہاں تقریباً اکثر میں نے مسجدوں میں دیکھا بوڑھے لوگ ضرور ہوتے ہیں، لیکن وہاں عجیب منظر تھا،
ایک قاری صاحب تھے اور 3 نوجوان لڑکے تھے اس مسجد میں. بہت بڑا محلہ تھا, 100-150 گھر ہوگا. خیر نماز مغرب سے فارغ ہوئے. میں نے پوچھا اکثر تو مسجدوں میں بزرگ نظر آتے ہیں, بزرگ اس محلے میں بھی ہیں, لیکن مسجد میں جوان بیٹے ہیں. بڑی خوشی ہوئی کہ جوان بیٹے آئے. میں نے پوچھا کہ بزرگوں کے کوئی نہیں ہوندے. وہ قاری نے میں کہتا سیدھے خوشبخت ہو, جوانی دے دینا چ رب دی بار میں حاضر ہو, اللہ سب تے کرم فرمائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی, جوانی اللہ کی نعمت, اسے غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے. جوانی اللہ کی نعمت, اسے غنیمت سمجھے بڑھاپے سے پہلے. آج جوان ہیں, آپ تشریف فرما ہے, بندہ قیام کر سکتا ہے, دیر تک ذکر کر سکتا ہے, تلاوت کر سکتا ہے, کسی کی مدد کر سکتا ہے, گرمی سردی برداشت کرتے ہوئے مسجد میں جا سکتا ہے. طاقت ہے نا, جوانی ہے. تو اللہ کریم کے حبیب تیرے اور میرے اللہ جی پال آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے. کیوں؟ جب یہ جوانی چلی جاتی ہے, بڑھاپا غالب آتا ہے نا, پھر پتہ چلتا ہے کہ یار جوانی کیا تھی. اور وہ نوجوان, وہ خوش بخت انسان جو عالم شباب میں رب کو یاد کرتا ہے, وہ کتنا خوش بخت ہے, وہ کتنا خوش نصیب ہے. بزرگ فرماتے ہیں, بڑی قابل توجہ بات, پورا رمضان المبارک برکت کا مہینہ, خیر کا مہینہ, بخشش کا مہینہ, رحمت کا مہینہ, پورا مہینہ اس کی برکت, اس کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے. اور اس رمضان میں ایک رات آتی ہے, لیلۃ القدر کہا جاتا ہے اسی مہینے میں ایک رات ہے. بہت سی راتیں ہیں, لیکن لیلۃ القدر ایک کہلاتی ہے, 1000 مہینوں سے بہتر. ایک مہینہ نہیں, 1000 مہینوں سے بہتر. قابل توجہ بات, اس رمضان مہینے میں ایک رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے, جو رب کو راضی کرتا ہے, کتنا خوش ہوتا ہے, وہ کتنے انعامات سے نوازتا ہے. اور ایک ہے عبادت کرنا, اور اس کی عمر ہوگی بچپن میں, چھوٹے بچے بھی مسجد میں جاتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, سجدے کرتے ہیں, لڑکپن, پھر جوانی, این عالم شباب, پھر بڑھاپا. این شباب کی حالت میں, جوانی کے عالم میں جو رب کو سجدہ کرنا, اس کا مقام اتنا ہے جس طرح لیلۃ القدر کا اللہ نے رکھا ہے. عالم شباب میں وہ خوش بخت, وہ خوش نصیب نوجوان جسے اللہ نے جوانی بخشی. یہ 42 ٹی بی مجھے آج بھی یاد ہے. سوری منظور صاحب کے ہوتے ہوئے ہم گئے تھے گھر میں, آپ میں بھی آنا جانا ہوا. دن جوانی کے تھے, لیکن دنیا نے دیکھا جوانی نہ رہی. دن جوانی کے تھے. میں اس طرف آتا ہوں, لیکن میں جوانوں سے بالخصوص بات کرنا چاہتا ہوں. بزرگ تو ہیں ہی بزرگ, قابل احترام, آئے ہیں محفل میں بھی رونق, گھر میں بھی رونق. وہ خوش نصیب انسان ہیں جنہوں ماں باپ نصیب ہویا ہے, جدوں میں جو ایک نصیب ہویا ہے. اس زمانے دا خوش بخت انسان ویکھنا ہے, انہوں سمجھو جدے ماں بھی زندہ ہے, جدہ باپ بھی زندہ ہے, جدوں میں جو ایک زندہ ہے, پھر اللہ انہوں خدمت دی توفیق عطا کرتی ہے. خیر عبادت جوانی کی, اللہ کو یاد کرنا. بچپن میں سجدے کرتے رہتے ہیں, لڑکپن میں سجدے ہوتے ہیں, بڑھاپے میں بھی سجدے ہوتے ہیں. مدد ہوتا ہے نا جب عالم شباب ہو, جوانی ہو, پھر انسان رب کو یاد کرے, پھر وہ مقام ملتا ہے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو کتنے خوش بخت ہیں وہ جوان, صوفیاء, علماء, حفاظ, دنیا دار, جسے اللہ کریم نے جوانی کے عالم میں سجدے کی توفیق عطا فرمائی. فرمایا جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے. آج طاقت ہے, آپ مسجد میں جا سکتے ہیں, آج طاقت ہے آپ محفل میں بیٹھ سکتے ہیں, آج طاقت ہے سجدے لمبے کر سکتے ہیں, قیام لمبا کر سکتے ہیں. جوانی ہے نا, جب گزر جائے گی نا, پھر لوٹ کر نہیں آئے گی. آج اللہ نے وقت دیا ہے, پھر اسے غنیمت سمجھو. دوسری چیز, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو صحت ہے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. ہم صحت کی قدر نہیں کرتے, ہماری توجہ نہیں ہے. ہمیں بعض دفعہ لوگ بیمار ہوتے ہیں نا, ڈاکٹر کہتے ہیں چھوڑ دے, ہم نہیں چھوڑتے. اس کا مطلب یہ ہے تمہیں علم نہیں ہے. یہ جو تیری صحت ہے نا, اسے معمولی نہ سمجھنا, یہ بھی تمہیں رب نے عطا کی ہے.
یہ صحت اللہ کی نعمت ہے، اسے غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے۔ انہیں دیکھیں آج بھی ہمارے ایک بزرگ تشریف لائے قاری صاحب، بیٹے نے چادر اٹھائی، شلوار پہنچا، دیکھا وہ ٹانگ آج نہیں ہے جو رب کریم نے دی تھی، آج ایک پلاسٹک کی ٹانگ ہے۔ رب جسے چاہے جیسے رکھے، مالک ہے نا، پہلے آج بھی ہے، اللہ کل شیء قدیر بھی ہے، کریم بھی ہے۔ لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پیارا پیغام دیا، فرمایا صحت کو غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے۔ وہ جو بات میں عرض کرنا چاہتا تھا، 42 DB کی سربراہ زمین صوفی یاسین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے یاد ہے ہم اس بیٹے کے پاس گئے ملنے کے لیے، کیا دیکھا، اس کا بھائی تھا یا بزرگ تھے، ٹیک لگا کے بٹھایا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں چل نہیں سکتا، دل جوانی کے 20 سال کا ہوگا، 25 سال، یہ آپ کے باولپور سرزمین کی بات کر رہا ہوں، دور کی نہیں، آپ بھی کافی سارے دوستوں کو جانتے ہوں گے، چل نہیں سکتا، ہاتھ بھی پڑے ہوئے تھے، کہتے ہیں خود کھا بھی نہیں سکتا، خود پی بھی، دل جوانی کے طاقت کے، لیکن جوانی نہ رہی، کیوں؟ بیماری غالب آ گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیارا پیغام دیا، وہ انسان جو آج چل کر یہاں آئے، عشاء سے لے کر ابھی تک آپ اس محفل میں جلوہ گر ہیں، تمہیں کوئی اٹھا کر نہیں لایا، یہ صحت تھی تو یہاں آ کر بیٹھے ہو، اللہ نے کرم کیا تو یہاں جلوہ گر ہو، اللہ نے موقع دیا، ذکر خدا بھی کر رہے ہیں، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کر رہے ہیں۔ یقین جانے بخت وہ انسان جسے اللہ نے صحت کی نعمت سے نوازا۔ ہم نے صرف توجہ مرکوز کی کہ شاید صرف دولت ہی نعمت ہے وہ بھی، لیکن صحت بھی اللہ کی نعمت ہے، اسے غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے، وہ وقت نہ آئے۔ یہ زمان بھی قریب ہے۔ مجھے کال کی تو بتایا گیا باہر تھے سعودیہ میں یا دبئی میں، کال کرتے بتایا کہ شوگر ہوئی، پاؤں کاٹا، گھٹنا کاٹا، ٹانگ کاٹی، دوسرا پاؤں کاٹا، 1 سال میں 1 ٹانگ، دوسرے سال دوسری ٹانگ، آج دونوں ٹانگیں نہیں ہیں۔ اے انسان، تم نے کبھی سوچا کہ رب کریم کا تجھ پر کتنا فضل ہے؟ اپنے گھر سے چل کر یہاں آئے، گاڑی میں بیٹھے، ٹانگیں رب نے دیے تو چل رہے ہو، آنکھوں کو نور دیا ہے تو دیکھ کے آئے، اللہ نے صحت بخشی ہے، معمولی نہیں ہے، رب بڑا کریم ہے۔ آج وقت ہے، اللہ نے صحت دی ہے، رب کو راضی کر لیں۔ فرمایا صحت اللہ کی نعمت ہے، اسے غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے، پھر وہ وقت آئے گا۔ کاش سوچو گے کہ آج طاقت ہوتی، جوانی ہوتی، صحت ہوتی، مسجد میں چل کے جاتا، اللہ کی بارگاہ میں سر سجود ہوتا، آج صحت ہوتی میں بھی کسی کی مدد کرتا، آج صحت ہوتی میں بھی ماں باپ کی خدمت کرتا۔ فرمایا صحت کو غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے۔ اچھا بیماری آتی ہے نا، بعض دفعہ لوگ ترس کرتے ہیں، یار دیکھو میں نماز پڑھتا تھا، بیمار کیوں ہوا؟ اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بندوں کو بخشنا چاہتا ہے، وہ دکھ بھی دیتا ہے تو وہ بخش بھی دیتا ہے۔ کوئی آ کر تو دیکھے، مالک کی بارگاہ میں سجدہ کر کے تو دیکھے۔ بعض دفعہ لوگ نماز نہیں پڑھتے، غالباً کاموں کی منڈی ہم وہاں تھے، وہاں ایک شخص ملا، عمر ہوگی 40-50 کے قریب، ضمن ایک بات ہوئی، کہتا جی میں نیک ہوں، ایک خامی ہے میں نماز نہیں پڑھتا، میں ہوں نیک۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ سمجھا نہیں۔ وہ اپنا تعارف کروانا چاہتا تھا مجھے، دراصل مجھے وہ صحیح طور پہ جانتا نہیں تھا، بس چند ہم دوست تھے تو گئے تو وہ بھی ملا، انہوں نے بتایا ہوگا کہ ہمارے پیر صاحب ہیں، وہ بھی آیا ہوا تھا، کہنے لگا میں بڑا نیک ہوں۔ میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے، اللہ کا احسان ہے۔ اس نے کہا ایک خامی ہے، نماز نہیں پڑھتا، باقی میرے کوئی غلط کام نہیں ہے، میں برائی نہیں کرتا، اللہ کی مہربانی ہے نہیں کرتا۔ میں نے کہا اچھا، کہتا ہے اللہ کا جو حکم ہے میں سارے مانتا ہوں، جس سے روکا ہے اس سے روکا ہوا ہوں۔ تو میں نے کہا سجدے کا حکم کس نے دیا ہے؟ کبھی سوچا؟ اے انسان، اپنے مقدر پہ قربان، کتنا کریم رب ہے۔ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، اور سب سے بڑا احسان اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اور آپ تو صاحب نسبت تشریف فرمائے، اولیاء والے، مصطفیٰ والے، پھر اللہ والے، اللہ اللہ نال دم دے
کردا رہو ویلا نہ بو، نال ذکراں خالی بھانڈا بھردا رہو ویلا نہ بو۔ آپ تشریف لائے، میں آپ کو مرحبا کہتا ہوں۔ درد دل بڑے ہیں انشاءاللہ۔ ایک ہفتہ کے قریب میں بہاولپور کی سرزمین پر ہوں، لیکن اختصار کے ساتھ جو بات سمجھانا چاہتا تھا ہم بھول گئے، ہم نے وہ کام چھوڑ دی جس سے رب راضی ہوتا ہے۔ تو فرمایا صحت بھی اللہ کی نعمت ہے، اسے غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے۔ تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرصت کے لمحات، فرصت کے لمحات یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، انہیں غنیمت سمجھو مصروف ہونے سے پہلے۔ ہو سکتا ہے آج وقت ہے، اللہ نے وقت دیا ہے تو پھر آؤ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں۔ اللہ نے وقت دیا ہے پھر محفل سجائیں۔ اللہ کریم نے وقت دیا ہے پھر بیٹھ کے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہ نے وقت جو دیا یہ اللہ کی نعمت ہے۔ ہو سکتا ہے کل آنے والا دن حالات کہاں ہیں، کتنے ٹائٹ ہیں ملکی حالات، دنیا کا نظام دیکھیں، نئے نئے فتنے فتنیاں جنم لے رہے ہیں۔ آج اللہ نے وقت دیا ہے، اسے راضی کر لو، وہ بڑا کریم ہے۔ کوئی جب چل کر آتا ہے نا وہ یہ نہیں دیکھتا یہ ملک صاحب ہے، یہ خان صاحب ہے، یہ امیر ہے، غریب غریب آئے پھر بھی خوش ہوتا ہے، کوئی امیر آئے پھر بھی خوش ہوتا ہے، کوئی کرسی والا منصب والا ہے پھر بھی خوش ہوتا ہے، کوئی چارہ کاٹنے والا ہے پھر بھی خوش ہوتا ہے۔ وہ اتنا کریم رب ہے، وہ منصب نہیں دیکھتا، وہ دیکھتا ہے مجھے منانا کون چاہتا ہے۔ کوئی آ کر تو دیکھے، کوئی سر جھکا کر تو دیکھے، یہ تو فانی زندگی ہے چند دن کی۔ آج بہاولپور کی سرزمین، جس طرح قبلہ مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ صوفی صاحب ایک جملہ بولا، بعض لوگ ہم توجہ نہیں کرتے، بولا تھا فنا فی شیخ، پیر نگر میں بیٹھ کے نبی نگر کو جا، یار سے وفا تو کرنا، اپنے پیر سے وفا تو کر، اپنا حلیہ تو بنا، اپنی صورت تو بنا، اپنی سیرت تو بنا، اور تجھے دیکھ کے پتہ چلے یار یہ بھی کسی کا غلام ہے۔ مذاتب ہے سرکار معاشر میں کہہ دیں وہ دیکھو ہمارا غلام آ رہا ہے۔ آج یہ آپ جو جلوہ گر ہیں، ہم نے نسبت، ہمارے ذہن میں ایک بات ہوتی ہے شاید صرف ہاتھ چومنا مریدی ہے، یہ محبت مریدی نہیں ہے، اور مرید تو اتباع کا نام ہے۔ انسان لباس بھی ہو شیخ جیسا، صورت بھی ہو شیخ جیسی، پیر نگر میں بیٹھ کے نبی نگر کو جا، پھر نبی نگر میں بیٹھ کے درشن یار کے پاس کوئی آ کر تو دیکھے۔ یہ اولیاء والے، اور ہم نے بے نمازی کو پیر نہیں مانا، ہم نے بھنگی کو پیر نہیں مانا، ہم نے چرسی کو پیر نہیں مانا، ہم نے اسے پیر مانا ہے جو غلام مصطفیٰ ہے، جس کی سیرت محمدی، جس کا کردار محمدی ہمارے سر کا تاج ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جیوے 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 جیوے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے نا، موبائل بڑے عام ہو گئے، فائدے بھی بڑے ہیں، نقصانات بھی بڑے ہیں۔ میں آپ کی توجہ کا طالب ہوں، حالات اچھے نہیں رہے، لیکن یہ ذہن میں رکھو تم عام نہیں، تم نبی کے غلام ہو۔ بعض لوگ اٹھاتے ہیں، کوئی چرسی ہوگا دیکھیں یہ پیر ہے، کوئی بھنگی پکڑ لیں گے دیکھو یہ پیر ہے۔ یار تم نے پوچھا ہے پیر ہم کہتے کسے ہیں، ہم نے پیر مانا کسے ہے؟ اور اس دور میں ایک عظیم انسان گزرا، لاہور کی سرزمین نے گواہی دی، جس نے عشق مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ نوجوانوں میں ایسی پھونکی اور بتایا کہ محبت ہے کیا، عشق ہے کیا۔ اور پھر جب وہ دنیا چھوڑ کر جا رہا تھا، لاہور کی سرزمین تنگ ہو گئی، اور بقول اقبال کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ غلامی کر کے تو دیکھ، محبت کر کے دیکھ، وفا کر کے دیکھ، وہ عظیم انسان جسے دنیا امیر المجاہدین کہتی ہے، وہ ایک نیا عاشق صادق جس نے دنیا کو بتایا کہ ہم اپنے نبی سے محبت کیسے کرتے ہیں، اور ہو محبت، ہو پیار، ہو عشق، پھر سجدے چھوڑ دیں، یہ غلامی کیسی؟ ہو محبت، ہو پیار، دعوے عشق کے ہوں پھر دھوکہ دے رہے ہوں، یہ غلامی کیسی ہے؟ دعویٰ محبت کا ہو، دعویٰ پیار کا ہو، پھر لوگوں کو لوٹ رہے ہوں۔ نہیں، بھول گئے نا، مسجد میں گئے، گاڑی میں گئے، موبائل نکال لیا، ایک پرس نکال لیا، فون کیا تیرا انعام نکلا۔ دیکھیں ہمارا حال یہ ہے، مسجد میں گئے سجدہ کرنے،
बहरा जूते नहीं है, मुकद्दर में जूते थे ना, बख्शिश तो नहीं थी। कितना खुश बात है जो रात को मनाने मस्जिद में चला जाता है। नाज कर मेरे हुजूर किबला आलम रहमतुल्लाह अलैह, आज तक याद है। सूफी मकबूल साहब तशरीफ फरमा है, शेखुपुरा की सरजमीन से आए। जब आप कराची की सरजमीन पे तशरीफ लेकर जा रहे थे, रास्ते में हादसा हुआ, वापस तशरीफ ले आए। गलबन हम 5th में थे, 5वीं क्लास पढ़ते थे। मुझे आज भी लाने याद है, आप बिस्तर रखवाते, 3-4 तकिए रखते, फिर अल्लाह की बारगाह में जबीन झुका देते। हमने आंखों से देखा, जब सुबह घर से निकलते, हम सो रहे थे, बाहर दोस्त होते थे, गर्मियों के दिन होते, आप फरमाया करते थे हमारे मुल्क में ऐसी पीर जी नहीं होती जो नमाज नहीं पढ़ती। ये उनके वो मोहब्बत के जुमले थे। हम तो उस शेख के गुलाम हैं, उस शेख के कि इस तकलीफ में भी रब को नहीं बुलाया। ऐसा शेख अल्लाह ने हमें अता किया। ये जो फैजान, ये बाग, ये गुलशन जो नजर आ रहा है, ये उन मोहब्बतों का फल है, ये उन वफाओं का समर है। आप खुशबख्त हैं, हम औलिया वाले हैं, हम मुस्तफा वाले हैं, हम अल्लाह वाले हैं। निस्बत अल्लाह ने इनकी नसीब की है। बेनवाजी को उठाना, बग्गी को पकड़ के लाना, हमने उसे पीर नहीं माना। अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, थके तो नहीं, अल्लाह करीमाना कबूल करे। मैंने एक बात की थी, दर्द दिल ना कर बंदे मेरी मेरी, ना मेरी ना तेरी, ए 4 दिनां दा ए मेला दुनिया ते फिर मिट्टी दी ढेरी। 4 दिनां दा ए मेला दुनिया ते फिर मिट्टी दी ढेरी। फुर्सत के लम्हात, बात चल रही थी, फुर्सत की घड़ियां, वक्त निकाला तो आए ना। ये फुर्सत के लम्हात अल्लाह की नेमत है। हो सकता है कल वो दिन आए, आप इतने मसरूफ हो, वक्त इजाजत ना दे। महंगाई, मुश्किल तरीन हालात, औलाद का होना, मामलात का टाइट होना, जेल चले जाना। अच्छे लोग भी जेल जा सकते हैं ना, किसी वजह से अच्छे लोग भी जेल जा सकते हैं। हो सकता है खत्म नबूवत में पहरा दे रहे हैं, हो सकता है वक्त ना मिले। आज फुर्सत के लम्हात नसीब है, ये अल्लाह की नेमत है, इन्हें गनीमत समझो। मसरूफ होने से पहले हमारी बज़म की रौनक होते थे बाबा सूफी अब्दुल रज़ाक साहब, मुल्तान की सरजमीन के फूल थे, राउल याकत साहब, सूफी मंजूर साहब तो आपके करीब बसते थे। कैसे अजीम लोग थे, वफाओं का इख्तियार थे, मोहब्बतों का, इखलास का। अल्लाह वो मोहब्बतें हमें भी नसीब फरमाए जो सूफिया को नसीब हुई, जो औलिया को नसीब हुई। अहले बैत की मोहब्बत, सहाबा किराम की मोहब्बत, फिर अल्लाह उन पे पहरा देने की तौफीक अता फरमाए। तो फरमाया फुर्सत, तीसरी बात गनीमत समझो मसरूफ होने से पहले। चौथी बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रिस्क को गनीमत समझो फकर से पहले, कि आज रिस्क है, दौलत है, माल है, खर्च करें तो फिर हिसाब से। हाँ, उसके राह पे दे, वो और देता है, गरीबों को, यतीमों को, मस्कीनों को। बाद लोग ऐसे भी मैंने देखे लाहौर की सरजमीन पे, मुझे आज भी याद है कि इंसान बस दाढ़ी नहीं है, अल्लाह ने इज्जत दी है, एयरपोर्ट पे ड्यूटी करते हैं, छुप छुप के देते हैं, ये बेड खरीद लें, पेटियां खरीद लें, कपड़े, लेकिन मेरा नाम नहीं लेना कि मैंने दिया। क्या बात है, अल्लाह दे, फिर इंसान उसके राह पे खर्च करे, रब भी राजी होगा, मुस्तफा भी राजी होंगे। और यकीन जाने वो बात, मैं उसका नाम, क्योंकि मुआहदा था कि नाम नहीं बताना, तो मैं जिसको अल्लाह ने दिया उसके राह पे खर्च करें। ये रब की राह पे खर्च करने से कम नहीं होता, रब बरकत डाल दिया है, रब और बढ़ा देता है। कितने खुश नसीब हैं। और बिलखसूस मैं तो खराज तासीन पेश करता हूँ उस अजीम इंसान को जिसने ये हिस्सा वक्फ किया, और फिर बिल्कुल रोड के करीब, लोगों ने मेन रोड की जगह बड़ी चंगी लगती है, एक एक मरला बड़ा महंगा होता है, इतनी जगह वक्फ करना। वैसे उनके माँ बाप भी खुशबख्त थे, खुश नसीब थे, और अल्लाह ने उन्हें मौका दिया इस सरजमीन। सूफी साहब तो 42 में रहते थे, लेकिन इस खित्ते का नसीब था कि यहाँ आए,
اس قریب رہنے والے خوشبخت انسان جنہیں اللہ نے ایسا انسان اللہ جس نے شیخ سے وفا کی پھر وہ خوشبو دی کہ میں بھی کسی کا مذاقب ہے سرکار معاشر میں کہہ دے وہ دیکھو ہمارا غلام آ رہا ہے تو اللہ کریم نعمت رزق عطا کرے. اسے غنیمت سمجھو. مفلسی سے پہلے ہم فیصل آباد کے خیابان گارڈن, میری باتیں سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ. خیابان گارڈن وہاں دعا کے لیے, تو وہاں جو مالک مکان تھے انہوں نے ایک بوڑھی خاتون ملوائی مجھے. دعا کریں. پوچھا کہ ایک وقت تھا یہ کوٹھیوں کے مالک تھے, ایک وقت تھا یہ کوٹھیوں کے مالک تھے, ان کے پاس نوکر تھے, گاڑیاں تھیں, اور آج یہ وقت دیکھا ہمارے برتن دھوتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں. اس کی 2 بہو ہیں, ان مکانوں میں کوٹھیوں میں کام کرتی ہیں, برتن دھوتی ہیں, کھانا کھاتے ہیں. ایک وقت تھا اللہ نے رزق دیا. پھر جو جوان بھٹکے نا بے حیائی کی طرف, عیاشی کی طرف, ساری دولت لٹا دی. پھر وہ وقت آیا نہ گاڑی نہ نوکر نہ کوٹھیاں, کچھ نہ رہا. آج وہ انسان جو کوٹھیوں پہ نہ کہتے تھے, مکان پہ فخر تھا, آج لوگوں کے برتن دھونے پہ مجبور تھے. تو مجھے یہ بات یاد ہے اور میں نے یہ انہیں بات سنائی کہ میرا رسول کیسا کریم ہے. آپ نے ارشاد فرمایا رزق کو غنیمت سمجھو. دولت جس کو اللہ نے دی ہے پھر خرچ کرے تو اس طریقے سے اللہ بھی راضی ہو, حبیب بھی راضی ہو. آخری بات جو اس واز کا حصہ تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زندگی کو غنیمت سمجھو موت سے پہلے. زندگی کو غنیمت سمجھو. سانسیں چل رہی ہیں, یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. سانسیں چل رہی ہیں, آج سانس ہے تو بیٹھے ہیں نا, ذکر کر رہے ہیں. پھر وہ وقت آئے گا جب نہیں ہوں گے, پھر لوٹ کر نہیں آؤ گے اس دنیا میں. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. اللہ فرماتا کیا ویسے پیدا کیا؟ نہیں, میرا مقصد تو یہ تھا مجھے یہ راضی کرو گے, مجھے یاد کرو گے. یہ زمین کا گلشن, یہ بہاریں, تیرا وجود تجھے میں نے عطا کیا, کچھ تو مجھے بھی راضی کرنے کے لیے کر لے. جو کرتے ہیں رب نے سرخرو کرتا ہے. جتنے احباب آئے دوبارہ میں سب کو ایک ہی بات کرنا چاہتا ہوں, تم عام نہیں ہو, تم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو. ہم اس شان والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں جو محبوب خدا ہیں. دعائیں طرز بدلیں تاکہ یہ ملک سلامت رہے, یہ دھرتی سلامت رہے, تمہارے گلشن سلامت رہے. وقت نکال کے مالک کی بارگاہ میں سجدے بھی کریں. اور جو رزق حلال کماتے ہیں معمولی نہیں ہو, شان والے ہو. چارہ کاٹنا ہو, اینٹیں اٹھا کے دینی ہوں, معمولی نہیں ہے, لیکن طریقے اچھے اپنائیں. اللہ نے آج وقت بھی دیا ہو, جوانی بھی دی ہو, رزق بھی دیا ہو, زندگی بھی بخشی ہو, پھر اگر رب کو یاد نہیں کرتے تو پھر بد نصیبی ہوگی. اللہ کریم جو چند ٹوٹے پھوٹے جملے عرض کیے ہیں ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المصطفیٰ. جان رحمت